والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے نماز کی شرائط کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور اس ہفتے انشاءاللہ ہم نماز کے فرائض کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض جو ہے وہ نماز شروع کرنے کے بعد، یعنی اس کے اندر جو معاملات فرض ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو 7 فرائض ہیں نماز کے، 7 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض نماز کا تکبیر کہنا ہے، یہ نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کے فرائض میں بھی شامل ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی جو سب سے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے وہ کہنا فرض ہے نماز شروع کرنے کے لیے۔ اگر کسی نے وہ تکبیر نہیں کہی تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اس میں چند ایک مسئلے ہیں، پچھلی دفعہ بھی کچھ مسئلے بیان کیے تھے۔ اس دفعہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اور اس نے امام کو رکوع میں پایا، اب رکوع میں ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی آئیں اور تکبیر کہہ کے رکوع میں مل جائیں تاکہ ہماری رکعت نہ چھوٹ جائے، رکعت ہمیں مل جائے۔ وہ آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور ڈائریکٹ ہی رکوع میں چلا گیا، اور اس کا اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ تب ختم ہوئی جب وہ رکوع کی ادنا حالت تک پہنچ چکا تھا۔ رکوع کی ادنا حالت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو اس کے گھٹنوں کو لگ جائیں، یہ رکوع کی ادنا حالت ہے کہ اس سے بھی رکوع ادا ہو سکتا ہے۔ تو اب اس نے تکبیر شروع کی، اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا، مکمل نہیں کہا، کہتا کہتا چلا گیا رکوع کی طرف، اور اتنا رکوع میں پہنچ گیا کہ ہاتھ اس نے بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ گئے، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر تکبیر مکمل کہے، پھر جو ہے تکبیر کہتا ہوا رکوع کے اندر چلا جائے، تو اس طرح اس کی نماز بھی شروع ہو جائے گی اور اس کو وہ رکعت بھی مل جائے گی۔ اسی طرح جو حضرات بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ لیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر کھڑے ہو کر ہی کہیں، چاہے بعد میں بیٹھ جائیں، کرسی پر پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ کر جیسے بھی پڑھ رہے ہیں۔ تکبیر کہنے کی اگر اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ سکتے ہیں تو تکبیر کھڑے ہو کر کہنا ہی ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر بیٹھ کر تکبیر کہیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر تکبیر کہیں، پھر بعد میں چاہے تو بیٹھ جائیں اور باقی نماز بیٹھ کر پوری کر لیں۔ اس میں دوسرا فرض جو ہے نماز کا وہ قرات کرنا ہے، یعنی تلاوت کرنا، یہ فرض ہے نماز کے اندر۔ کم از کم جو فرض مقدار ہے وہ 1 آیت پڑھنا فرض ہے، اور باقی جو فاتحہ اور ہم سورت ملاتے ہیں وہ واجب کے درجے کی چیزیں ہیں۔ فرض جو ہے وہ کم از کم 1 آیت پڑھنا نماز کے اندر، یعنی ہر رکعت کے اندر وہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر قرات ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی سے امام کی قرات ہی سنے گا، اپنی قرات نماز کے اندر نہیں کرے گا جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی کے لیے اس کی قرات ہی کافی ہو جاتی ہے، مقتدی کو قرات کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی تو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو۔ اس میں اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مقتدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ اس میں جو حکم ہے وہ مقتدی کو دیا جا رہا ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو تم خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنو، اپنی قرات نہ کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قرات الامام لہ قرات، کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو جب امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی کو قرات کرنے کی حاجت نہیں ہے، نہ ہی مقتدی فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی کوئی دوسری سورت ساتھ ملائے گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا رہے گا۔ چاہے کوئی بھی نماز ہو، یعنی فجر کی نماز ہو جس میں امام نے اونچی آواز میں قرات کرنی ہے، یا ظہر عصر کی نماز ہو جس میں امام نے آہستہ آواز سے قرات کرنی ہے، کسی بھی نماز میں مقتدی نہ ہی فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی کوئی دوسری صورت ملائے گا، بلکہ خاموشی سے کھڑا رہے گا، کیونکہ امام کی قرات اس کو کافی ہو جائے گی۔ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ ایک بندے کو آپ نے آگے کھڑا کیا کہ ہماری جماعت کروائے، تو اس لیے کھڑا کیا تاکہ آپ اس کی اقتداء میں آ جائیں۔
اگر آپ خود اپنے اعمال بیچ میں شروع کر دیں گے تو پھر امام کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آپ نے امام اس لیے بنایا تھا تاکہ آپ اس کی اقتداء کریں، لیکن اب جب آپ اپنے اعمال بیچ میں کر رہے ہیں تو آپ اس کی اقتداء نہیں کر رہے۔ بعض لوگ امام کے تکبیر کہنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اگلے عمل میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب اللہ اکبر امام نے کہا اور رکوع کی طرف جا رہا ہے، وہ پہلے ہی رکوع مکمل کر دیں گے۔ رکوع سے کھڑا ہوا ہے، سجدے کی طرف جانا ہے، ابھی امام نے اللہ اکبر کہا اور سجدے کی طرف جا رہا ہے، وہ پہلے ہی سجدے کے اندر پہنچ گئے ہوں گے۔ تو یہ اقتداء کے منافی اعمال ہیں۔ امام اقتداء کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن جب آپ اپنے اعمال کر رہے ہیں تو آپ امام کی اقتداء نہیں کر رہے۔ یہ جو آگے بڑھنے والی صورت ہے اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر تو امام آپ سے آ کے مل گیا یعنی آپ سجدے میں پہلے پہنچ گئے، امام بعد میں آ گیا، تب تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن امام کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ اس سے واپس اٹھ گئے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ دو مسئلے ہو گئے، دو فرض ہو گئے۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ اور دوسرا فرض قرات کرنا۔ تیسرا فرض ہے قیام، کھڑے ہونا۔ اس میں قرات کی مقدار کھڑے ہونا ضروری ہے، یعنی جتنی قرات فرض ہے اتنا قیام فرض ہے۔ قرات ایک رکعت کی ایک آیت پڑھنا فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، تو اسی طرح ایک آیت پڑھنے کی مقدار قیام کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد جو قیام ہے وہ واجب قیام کی صورت آ جاتی ہے، جس طرح فاتحہ اور سورت ملانا واجب ہے۔ یہ تین فرائض ہو گئے، تکبیر تحریمہ، قراءت اور قیام کرنا۔ پھر چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کی ادنا حالت میں نے بیان کی ابھی کہ اتنا جھک جانا کہ ہاتھ بڑھیں تو اس کے گھٹنوں کو لگ جائیں، اس کے گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کی ادنا حالت ہے، اس سے رکوع ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو صحیح سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اتنی کمر جھکا لے کہ کمر بالکل اس کی سیدھی ہو جائے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیالہ بھی اس کے اوپر کوئی پانی کا رکھا جائے تو اس میں سے بھی پانی چھلکے نہ، اتنی کمر وہ سیدھی کر لے۔ لیکن اگر کوئی ادنا حالت پر بھی رکوع کرتا ہے تو اس کا رکوع ہو جائے گا، اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اس میں یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں، ہم اس کو شرعی زبان میں قومہ کہتے ہیں کہ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ ہی رکوع اپنا سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ واجب کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو تعدیل ارکان کو اس میں جو ہے وہ بعض لوگ ترک کر دیتے ہیں کہ کمر سیدھی نہیں کرتے، ڈائریکٹ ہی رکوع سے اٹھے، ہلکا سا سر اٹھایا اور پھر سجدے کی جانب چلی گئے، تو اس طرح یہ تعدیل ارکان کی خلاف ورزی ہے، واجب ترک کرنا ہے، اور اس سے بندے کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی، اس پر دوبارہ پڑھنا لازم ہے اگر اس طرح کرتا ہے۔ یہ رکوع میں بھی اس طرح لوگ کرتے ہیں، اور سجدوں کے درمیان جو دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہم کرتے ہیں اس میں بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سجدے سے اٹھے، تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں، کمر سیدھی نہیں کرتے بالکل، اور ڈائریکٹ دوسرے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی واجب کا ترک ہے، اور اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ یعنی دوبارہ سے پڑھنا اس پر لازمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئے چار فرض، سب سے پہلی تکبیر تحریمہ، دوسرا قرات، تیسرا قیام اور چوتھا رکوع ہو گیا۔ پانچواں فرض جو ہے وہ سجدہ کرنا، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے فرض ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور 1 پیشانی اور یہ ناک کی ہڈی جو ہے، یہ 7 ہڈیاں ہیں، ان پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں پاؤں والا مسئلہ جو ہے یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے کہ لوگ پاؤں زمین پر لگاتے ہی نہیں ہیں، یا تو اٹھا دیتے ہیں پاؤں سجدہ کرتے وقت، یا انگلیاں موڑ دیتے ہیں، انگلیاں موڑ کے رکھتے ہیں، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ 10 انگلیاں ہیں بندے کی، اس میں سے کم از کم زمین پر 1 کا لگا رہنا فرض ہے، زمین پر اس طرح مڑ کے زمین پر لگا رہنا اس کا فرض ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، وہ بھی مڑ کے ایسے ہی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک نے بھی ترک کیا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ یعنی اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اور یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں کثرت سے پایا جاتا ہے کہ لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے سجدہ کرنے میں، یا تو پاؤں پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں یا انگلیاں اس طرح موڑ کے نہیں رکھتے، 3 نہیں رکھتے، ایک لگی ہوتی ہے بعض لوگوں کی، تو فرض چلا جاتا ہے لیکن واجب چھوٹ جاتا ہے۔ واجب چھوٹنے سے نماز اس کی مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ یعنی اس کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔
یہ ہو گئے 5 فرض. اور چھٹا فرض ہے قادہ خیرہ، 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر بیٹھنا، اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھی پر، اور 3 والی میں تیسری پر. جو آخری رکعت میں بیٹھنا ہے یہ قادہ خیرہ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ فرض ہے. اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کو جو ہے وہ دھوکا ہوا اور اس نے سمجھا کہ ابھی یہ تیسری رکعت ہے میری، یا ابھی پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں، تو وہ بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا. تو 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. اب سجدہ 5ویں کا سجدہ کرنے سے پہلے اس کو یاد آ جائے تو پھر بیٹھ جائے نیچے واپس، اور اتحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھ کے ایک جانب سلام پھیر کے سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے 5ویں کا سجدہ کر لیا، 5ویں کے لیے کھڑا ہوا، اس کو یاد ہی نہیں آیا، اس نے 5ویں رکعت میں بھی سجدہ کر لیا، اب اس کے لیے ہے کہ یہ چھٹی بھی ساتھ ملا لے تو یہ 6 کے 6 اس کے نفل ہو جائیں گے، اس کو دوبارہ سے اپنی 4 رکعت کی فرض جو ہے وہ ادا کرنے پڑیں گے. تو اس طرح کرنے سے، چھٹی ملانے سے اس کے یہ جو 5 ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے یہ 6 کے 6 نوافل شمار کر لیے جائیں گے. اس کو 4 فرائض جو ہیں وہ اپنے دوبارہ سے کرنے پڑیں گے. یہ 6 فرض ہو گئے. 7واں فرض ہے سلام پھیرنا. جو آخر میں ہم سلام پھیرتے ہیں اس کو خروج بسنعہ کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے آپ نماز سے باہر ہو جائیں. تو السلام علیکم جو کہا جاتا ہے یہ واجب ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ نماز سے باہر ہونا واجب ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی ایسا عمل کرے گا کہ نماز سے باہر ہو تو یہ تبدیلی اس کے لیے جائز نہیں ہے. تبدیل کرنا، جو الفاظ مقرر ہیں انہی الفاظ کے ساتھ نماز سے باہر ہونا اس کے لیے واجب ہے. تو السلام علیکم جو کہا جاتا ہے یہ واجب کے درجے کا ہے. تو یہ 7 فرائض ہیں نماز کے. سب سے پہلا فرض ہے جی تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قراءت تلاوت کرنا، تیسرا فرض ہے قیام کھڑے رہنا، چوتھا فرض ہے رکوع، 5واں فرض ہے سجدہ، چھٹا فرض ہے قادہ خیرہ یعنی آخری رکعت پر بیٹھنا، اور 7واں فرض ہے السلام علیکم کہنا. یہ 7 فرائض ہیں نماز کے. اس میں چند ایک مسئلوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. بعض لوگ جو ہے وہ نماز میں عمل کثیر کے مرتکب ہو جاتے ہیں. عمل کثیر سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے بندے کی. عمل کثیر جس طرح اب نماز میں کھڑا ہے بندہ تو ایسے ہی ہاتھ اٹھانا بار بار، کبھی داڑھی کو چھیڑنا، کبھی خارش کرنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی کچھ کرنا. تو اس میں ضرورت کے ساتھ صرف 2 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے ہر رکن کے اندر. یعنی قیام الگ رکن ہے، رکوع الگ رکن ہے، سجدہ الگ رکن ہے. تو ہر رکن کے اندر صرف 2 دفعہ بندے کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اگر ضرورت ہو تو. یعنی اس کو خارش ہو رہی ہے اور اس نے خارش کرنی ہے تو ضرورت ہے اس کی، تو 2 دفعہ اس کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے ہر رکن میں. اگر ایک ہی رکن میں اس نے تیسری دفعہ ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں قیام کے اندر اور ایک ہاتھ استعمال کرنے کے بجائے دونوں ہی ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں، تو دونوں ہاتھ کھلے چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نماز وہیں پر ٹوٹ جائے گی. اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ خاصی احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض لوگ بلا ضرورت ہی جو ہے وہ ہاتھ اٹھائی جا رہے ہیں، کبھی داڑھی کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑے سیٹ کر رہے ہیں، کبھی ٹوپی سیٹ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. اگر حاجت نہیں ہے تو اس کی نماز پہلی دفعہ ہی ہاتھ اٹھائے گا تو ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر حاجت ہے تو ہر رکن میں اس کو 2 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. جو ہی تیسری دفعہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو ان مسائل میں جو ہے وہ ہمیں خاصی توجہ کی حاجت ہے. یہ ایک تو سجدے والا مسئلہ کہ جو پاؤں نہیں رکھتے ہم، وہ پاؤں جو ہے وہ 1 انگلی لگنا فرض ہے 10 میں سے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیاں لگنا واجب ہے. اگر کسی کی یہ انگلیاں زمین پر لگی نہیں رہتی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز. اسی طرح یہ عمل کثیر والا مسئلہ کہ جب بار بار بلا ضرورت ہاتھ اٹھانا، اگر دونوں ہاتھ چھوڑ دیے تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور اگر ایک ہی رکن میں 3 دفعہ ہاتھ استعمال کیا تب بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں شرعی معاملات کی فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام.
اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب کو خلوص کے ساتھ 5 وقت اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔